الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من كلامك المجيد والفرقان الحميد، هدية واصلة منا ورحمة شاملة منك يا ربنا، خصوصا إلى روح نبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين على نبينا عليهم الصلاة والتسليم، ثم إلى أرواح جميع أزواجه وعترته وخلفائه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة الأربعة المجتهدين وجميع أولياء أمتي وعلماء ملته رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم يا ربنا وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، وصلى الله على حبيبه ونور عرشه قاسم رزقه وزينة فرشه ومظهر لطفه نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، ومن تكن برسول الله نصرته
إن تلقه الأسد في آجامها تهجيمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے محترم کاشی ملیتیر مسجد کے امام صاحب نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی تلاوت میں اور مزید برکت عطا فرمائے. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے درد اور دل سوزی کے ساتھ قرآن مجید و فرقان حمید کو محبت سے پڑھا. جن آیات طیبات کو انہوں نے پڑھا وہ آیات طیبات ایک عظیم الشان، ایک بہت ہی محتم بالشان اور عظیم الشان واقعے کے سلسلے میں اس کا بیان ہوا ہے جو انہوں نے آج تلاوت کی. یہ ایک بڑی عظیم الشان سورت ہے. اس سورت کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے، بیان ہے، قدرت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے. ان تمام باتوں کا اس میں بیان ہے. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ، صحیح رستہ قرآن بتاتا. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے جس نے ایسی مقدس کتاب قرآن مجید و فرقان حمید نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے بندے پر. علی عبد، ایک بندے پر نہیں کہا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انزل
انزل علی عبدہ، جس نے نازل فرمائی کتاب، قرآن مجید و فرقان حمید، کتاب کس پر نازل فرمائی؟ بندے پر۔ بندہ کیسا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے علی عبدہ، ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ عبدہ، عبدہ، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ، اس کے بندے، اس کے بندے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے، یعنی اللہ کے خاص بندے، علی عبدہ۔ معلوم یہ ہوا کہ عبد میں اور عبد ہی میں فرق ہے، عبد اور عبد ہی میں فرق ہے، عبد اور عبدہ میں فرق ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ پھر دوسری آیت ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں، جس کو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیے یہاں بھی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبدہ، اپنے بندے۔ عبد نہیں کہا، عبد سے مطلب یہ ہو جاتا کہ بندے پر نازل فرمائی، بندے پر نازل فرمائی، اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، شب معراج۔ اور سورہ کہف میں جو ابھی تلاوت کی ہے امام صاحب نے مسجد کی، اس میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ پھر ایک اور سورت میں 18ویں سپارے میں ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرقان، فرقان مطلب فرق کرنے والی، حق سچائی میں اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، ڈسٹنکشن پیدا کرنے والی کتاب، یعنی جھوٹ کو جھوٹ بتانے والی اور سچ کو سچ بتانے والی کتاب۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالمین کے لیے نذیر، ڈرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ نے مختلف آیات طیبات میں عبد ہی کہا۔ ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبد، عبد کے معنی بندہ۔ عبداللہ، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور عبدہ کا مطلب اللہ کا خاص بندہ۔ کیا مطلب ہے؟ خاص بندے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب اپنے خاص بندے پر، عبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی۔ بندے سب ہیں، آپ بھی بندے ہیں، بندہ میں بھی ہوں، ہم سب بندے ہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ فرمائے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے۔
ہم بندے ہیں اللہ کے، اور ایک خاص بندہ وہ ہے کہ جس کا آسمانوں پر انتظار رہتا ہے۔ شب معراج میں جس کا انبیاء 1,24,000 نبی صف بنا کر کھڑے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ 1,24,000 نبی میں سے ہر نبی اپنی جگہ پر اللہ کے حکم سے کبھی زمین پر حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور کبھی آسمانوں پر جا کر استقبال کر رہے ہیں۔ یہ بندہ خاص ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اس سورہ کہف میں کیف اور کیف پہاڑ موتائیں جو ہے اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں یا رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں غار میں لوگ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ان کی امت میں سورۃ الکہف اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور ایک ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ مسلمان بھی اس سے سبق حاصل کرے۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بادشاہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ بادشاہ لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ختم، فری، آدمی ختم ہو گیا، مرنے کے بعد کچھ نہیں، مرنے کے بعد آدمی کا کچھ نہیں ہوگا، بس جو کچھ ہو گیا مر گئے، ختم ہو گیا، اب نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی نہ باس پرس ہوگی، ختم۔ روز آخرت کچھ نہیں، روز آخرت مرنے کے بعد ایک دن آئے گا، مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس میں سب کو حساب دینا ہوگا، مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس میں ہم سب کو جمع ہونا ہوگا، مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی توریت و انجیل و زبور پر، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، they believe on the day of judgment، day of resurrection۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، on the day of judgment، those who believe on the day of judgment۔ تو مسلمان کی حیثیت سے ہم کو روز آخرت پر کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، جنتی میں بھیجے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد ان کی امت میں ایک بادشاہ ہوا، اور بادشاہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ مجھ کو سجدہ کرو، اور آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، بس ختم، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بیکار ہے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہو، مرنے کے بعد قبر ہوگی اور قبر میں حساب ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا اور فرشتے عذاب کیا، یہ سب بیکار باتیں۔
معاذ اللہ، توبہ توبہ، اس قسم کے عقیدے کا پرچار ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو تمام کے تمام جیسے بادشاہ کی طرف سے کیونکہ پروپیگنڈا تھا تو ڈر کے مارے بہت سے لوگ جو تھے جیسے بادشاہ نے کہا ویسے ہی کہہ دیا. جیسا راجا ویسے ہی پرجا، تو راجا جیسا ہو گیا ویسے ہی لوگ جو تھے بیچارے سیدھے سادے بھولے بالے، ان کہا بھائی ٹھیک ہے یہی ہوگا، وہ بھی کہنے لگے ہاں بھائی ہاں. لیکن چند آدمی تھے، وہ چند آدمی حضرت عیسیٰ کے امتی، اللہ کے نیک بندے، ان کے پاس بھی خبر گئی کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے اور بادشاہ کا حکم اب آنے والا ہے، وہ تم کو بھی دربار بلوائے گا اور تم سے کہے گا سجدہ کرو، اور تم سے بھی کہے گا آخرت کے روز کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ تو بڑا غلط ہوگا، ہم تو بادشاہ کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تو کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تو یہ عقیدہ ہمارا جو ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے، بندوں کو سجدہ نہیں ہے، سجدے کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے. تو ہم تو بادشاہ کے سامنے نہ سجدہ کریں گے نہ رکوع کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور ہم روز آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ روز آخرت ضرور ہے، تو ہم بادشاہ کا کہنا نہیں مانیں گے. ان لوگوں کے ساتھ یہ 3 آدمی تھے، کہا جاتا ہے 3 آدمی تھے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. یہودیوں نے مدینہ منورہ شریف میں حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے. وہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہے اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے. The people of the cave, what is their story؟ رسول اللہ کو پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے فوراً سوال شروع کر دیا، کیا قصہ ہے صاحب یہ کیو والے، غار والے مطائی میں جو چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے سورہ کہف نازل فرمائی. چنانچہ سورہ کہف جس کی تلاوت ہوئی یہ اتری، اور اس سورہ کہف میں وہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ وہاں سے وہ لوگ، بادشاہ کے آدمیوں کو پتا چلا کہ چند آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اگر کریں گے تو صرف اللہ کو کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. چند آدمی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ساری دنیا تو بادشاہ کو سجدہ کرنے جائے، آخرت کا انکار کرے، اور چند اب یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایمان کی بات ہے، یہ استقامت کی بات ہے. دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن استقامت، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمع رہنا، یہ ایمان ہے اور یہ استقامت ہے. چنانچہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. یہ کہے آدمی کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، یعنی اس پر فرم
جس کو کہتے ہیں نا firmly we believe in that, اور اسٹینڈ لے لیا، جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ لے لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اسٹینڈ لے لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اسٹینڈ لے لیا۔ اللہ رب العالمین ہی کو سجدہ کرنا ہے، اس پر اسٹینڈ لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی مخلوق کی عبادت نہیں ہوگی، اس پر اسٹینڈ لے لیا۔ ثم استقاموا، تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اسٹینڈ لے لیتے ہیں، ان پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انعام کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے، اس پر ڈٹے رہے، صرف اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی اپنے ایمان کو پوری طرح سے گھیرے رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو ادھر ادھر پھینکتا نہیں پھرتا، اس لیے کہ دولت ہے ایمان۔ تو جس طرح سے سونے کو، چاندی کو بڑی حفاظت سے بینک میں، لاکر میں، تجوری میں چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان کو بھی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو یقین رکھنا چاہیے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ اسی طرح کا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہودیوں نے پوچھا کہ صاحب ان کی تعداد کیا تھی، یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا گزری، یہ سارے سوالات یہودیوں نے کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل فرمایا اس میں جواب دیتا ہے کہ یہ آدمی، لوگ کہتے ہیں تین بھی ان کے ساتھ ایک تھا۔ یہ تین آدمی جو تھے یہ اپنے مکان میں، یعنی جسے رہتے ہیں مکان میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں 5 تھے اور بعض کہتے ہیں 7 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ ان کے ساتھ ساتھ وہیں ان کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ تو بعض یہودی اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ 3 تھے، بعض کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 7 تھے۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اللہ ہی تبارک و تعالی ان کی تعداد کو جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا تھی، لیکن اصل واقعہ ہم بتاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین واقعہ کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ 3 آدمی، 5 آدمی یا 7 آدمی، ان کے پاس خبر پہنچی کہ بادشاہ کی پولیس پکڑنے کے لیے آ رہی ہے۔
تو یہ ڈرے نہیں، تو یہ تو ڈر جاتا ہے آدمی، ہوگا نہیں؟ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ایمان کی حفاظت کی بات ہے، اور ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت کے لیے مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، مکان کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی ایمان کی کرتا ہے، مال کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی ایمان کی کرتا ہے، بیوی بچوں کی حفاظت اتنی نہیں کرتا جتنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، مکہ شریف میں کافروں نے چاروں طرف سے صحابہ کو، مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا، کاروبار لین دین بائیکاٹ، صحابہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بائیکاٹ ہو گیا، مکہ معظمہ شہر میں رہنا، اپنے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، تو صحابہ نے، رسول اللہ کے ساتھیوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ شہر کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب ایمان پر حملہ ہوا حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اس کی حفاظت کے لیے ایمان کو لے کر اپنے شہر سے نکل گئے، دکان کو، جائیداد کو، مکانوں کو، سب کو مکے میں چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ، جو اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے مال سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی کنٹری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان کی حفاظت کی خاطر مال کو قربان کر دیا، مال کو، دولت کو قربان کر دیا ایمان کی حفاظت کی خاطر۔ یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا اللہ پولیس آ رہی ہے، ان کا ٹھیک ہے وہ آتی ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، تو انہوں نے کہا بھائی بادشاہ کے پاس تو جانا نہیں ہے، آپس میں مشورہ کیا چلو نکلتے، اور چلتے 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 انہوں نے وہ جو کتا تھا اس کو کہا چلو ہٹو، کتے کو بھی کہا جاؤ چلو، لیکن وہ کتا جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے 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 چھوڑا، کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بہت سی باتیں ابھی آتی ہیں، میں اس کی تفصیل سے عرض کروں گا۔ کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اللہ کے یہ نیک بندے چلتے رہے۔ کچھ مرتبہ انہوں نے اس سے، کتے سے کہا بھی ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، تم ہٹو، وہ نہیں، وہ ساتھ ساتھ۔ یہ لوگ وہاں سے شہر سے نکل گئے، شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے، جنگل کی طرف نکل کر پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ جب موتائی پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کیو ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اندر جا کے آرام کر لو۔ بادشاہ کے آدمیوں کو پتا چلا کہ وہ جو ایمان والے تھے، جو صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے تھے،
وہ لوگ کہیں نکل گئے، جان بچا کر چلے گئے تو ان کی تلاش کی، لیکن تلاش میں کہیں ملے ہی نہیں۔ اب یہ لوگ کیونکہ لمبا سفر تھا، لمبے رستے پر تھے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کے دل میں ڈالا تو وہ کیو میں چلے گئے۔ وہاں جا کے آرام کی جگہ تھی، اندھیرا تھا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ بہت اچھی جگہ ہے، اندھیرا بھی ہے اور ہم تھکے ہوئے بہت ہیں، بہت فاچیگے ہو گئے، اب چلو یہاں آرام کرو۔ سو گئے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے فلبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے، اور اس طرح سے سوتے رہے وترى الشمس، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اللہ کی نشانی ہے۔ وہ لوگ سو گئے، اس غار کے اندر سورج کی روشنی پہنچتی تھی، اس لیے کہ آدمی کو سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج کی روشنی۔ وہ سو گئے، سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی اور کروٹ لیتے رہتے تھے، کبھی سیدھی طرف کبھی الٹی طرف۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ کوئی آدمی دیکھنے والا اگر ہوتا تو یہ سمجھتا شاید یہ ایسی لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں، وہ ہم رقود، وہ سو رہے، سو گئے۔ اب اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی، اصحاب کہف کی اس کیو میں آنکھ کھلی تو ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا بھائی بہت دیر سو گئے، بہت دیر سو گئے۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، یا تو ہم پورا دن سوتے رہے یا دن کا کچھ حصہ سو گئے، چلو بس اب ذرا بھوک لگ رہی ہے، اب کچھ کھانا وانے کا انتظام کرو۔ دیکھو یہاں سے کوئی شہر قریب ہوگا، دیہات، گاؤں، شہر، تو وہاں جا کے ذرا کچھ کھانے پینے کا سامان جو دوغی ووغی ذرا لے کے آؤ، روٹی بوٹی کچھ ملے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو پیسے نکال کر جو تھے ان کے پاس، وہ روپے، وہ کرنسی جو تھی اس زمانے میں جو چلتی تھی، وہ کرنسی دی۔ لو بھائی، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ ایک دن سو گئے، کسی نے کہا کہ نہیں کم سوئے ہیں، کچھ کم سوئے ہیں۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو وہ سونے کا لمبا جو اتنا وقفہ تھا ان کو ابھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب یہ باہر نکلے، ایک آدمی باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلے، چلتے 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 بستی میں پہنچ گئے۔ بستی میں جب پہنچے تو ایک ریسٹورنٹ پہ پہنچ گئے اور اس سے جا کے کہا کہ بھئی کچھ روٹی ووٹی، کچھ کھانا وانا، دوغی ووغی تیار ہے دے دو۔ اس نے تیار کر کے دے دی۔ جب وہ تیار کر کے دیا تو انہوں نے پیسے دیے۔ اب اس آدمی نے پیسے دیکھنے شروع کیے، اچھا یہ روپیہ کہاں کا ہے، یہ تم کو کہاں سے ملا، کیوں، کیا بات ہے، کریے، اس ملک میں تو یہی چلتی ہے۔ وہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم کو خزانہ ملا ہے کہیں، یہ تو خزانہ مل گیا تم کو کہیں،
یہ تو 300-350 برس پہلے کی کرنسی ہے. ارے اب ان کو خیال آیا کہ اب یہ خیال یہ کرے گا کہ کہیں سے کوئی زمین کھودی ہے تو یہ نکلا ہے سونا چاندی، تو اس کے پاس بہت بڑا مال ہوگا تو یہ لوگ پیچھا کریں گے. تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگے، اور جب یہ بھاگے تو پیچھے پیچھے آدمی بھی بھاگے ان کو پکڑنے کے لیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ ایک جماعت تھی، یہ ایک گروہ، فتیۃ ایک گروہ، یہ ایک گروہ تھا جو ایمان لائے، آمنوا بربہم. اور یہ مقدس جماعت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم آپ کو اے محبوب یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. یہودیوں نے پوچھا ہے تو اب ہم قصہ بیان کر رہے ہیں. نقص علیک نبأہم، ان کی خبر جو حق اور سچائی ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. اس آدمی کو پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں یہ لوگ پیچھے بھاگے. پکڑ لیا تھا، وہ تو بھاگ رہے تھے، پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس مال ہے، یہ خزانہ کہاں سے ملا، کون سی زمین کھودی تھی، کون سے مکان میں ملا، بتاؤ. کہ نہیں یہ تو ہمارا پیسہ ہے. تو تم کہاں تھے؟ یہ تو 350 برس کا ہے. وہ کہا ہم زندہ ہیں. کیا مطلب؟ کہا 350 برس سے. کہاں تھے تم؟ کہا ہم وہاں کیو میں رہتے ہیں، غار میں. اچھا. انہوں نے کہا ہم سنتے آ رہے تھے، اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا. اس آدمی نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کی خاطر ایمان بچانے کے لیے، بادشاہ ظالم تھا، سجدہ کرواتا تھا، بڑا ظالم مشرک بادشاہ تھا. جو بادشاہ تھا اس کو خبر ہو گئی. اب لوگوں نے کہا کہ دیکھو، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد آدمی زندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ 350 برس سلا دیا، 300 برس سلا دیا، 309 برس سلا دیا. وہ 309 برس سلاستن سيقولون 300 سنين وازدادوا 9. ان کا خیال یہ تھا کہ 309 سال تقریباً ہوئے. تو 309 برس سلا دیا، سلائے رکھا، اور جب چاہا نیند کو ختم کر دیا. اور اتنی لمبی نیند ہو گئی کہ 309 برس کے بعد اٹھے تو ساری دنیا بدل گئی. تو انہوں نے، وہاں کے لوگوں نے اور بادشاہ نے کہا کہ عقیدہ حق یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور قیامت کا دن روز حق ہے. ایمان لائے بولے. اب انہوں نے کہا چلو بھائی ان کے جو ساتھی ہیں ان کو تلاش کرنے چلتے ہیں. جو ساتھیوں کو تلاش کرنے چلے تو اس آدمی کو ساتھ لیا، اس لیے کہ وہ تو ساتھ تھے نا. وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے جو عالم تھے جنہوں نے بادشاہ سے انکار کیا تھا ان کو ساتھ لے کر چلے. چلتے رہے غار پر پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو خبر کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں. وہ اندر گئے، کتا وہیں تھا. یہ لوگ اندر گئے، کتا پہلے بھی باہر بیٹھا ہوا تھا، اندر نہیں گیا. یعنی کتا بھی 350 برس تک زندہ رہا، وہ بھی سوتا رہا. اللہ کی قدرت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی غار میں. اللہ کے نیک بندے اگر اپنے ان کی حفاظت کے لیے کہیں بیٹھ جائیں، کہیں رہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے. حضرت
عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. ماریشس کے مسلمان بھی اس واقعے سے، اور میں بھی اس میں ہوں شامل، ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم چاہے تھوڑی تعداد میں ہوں اور چاہے بڑی تعداد میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایمان یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر ایمان نہیں ہے بولو کیا جائے گا قبر میں؟ آپ کو سوچ لو، قبر میں کیا جاتا ہے؟ رشتہ دار قبر میں جاتے ہیں؟ نہیں، وہ تو باہر سے باہر ہی ڈر کے مارے رکھ کے چلے آتے. کوئی جاتا ہے اندر وہاں اندھیرے میں؟ کوئی نہیں. اگر آپ کسی سے کہہ دیں اچھا اتر جاؤ اندر، تو وہ اتر تو جائے گا رکھنے کے لیے، لیکن وہیں رہ جائے ساتھ ساتھ تاکہ اس کا دل لگ جائے. اب یہاں اگر کوئی آدمی ہوتا ہے، دوست ہے، اکیلا ہے، تو آپ اسے کہیں گے تم یہاں اکیلے رات کو رہو گے، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں تاکہ تمہارا ذرا دل لگ جائے. کہ کوئی آدمی قبر میں جانے کے لیے اپنے دوست کی تیار ہے کہ اس کا دل لگ جائے رات بھر کے لیے؟ نہیں، ایسے میں تیار نہیں ہوتے. تو قبر میں جائے گا کیا؟ کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا، ہم سب سوچتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، آدمی کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، قبر میں کون جاتا ہے؟ مال جا رہا ہے. نہیں تو قبر میں چیک بک ساتھ گئی؟ نہیں. کسی کی چیک بک قبر میں ساتھ گئی ہے؟ نہیں. کسی کی بلڈنگ قبر میں ساتھ گئی ہے؟ کسی کا مکان قبر میں ساتھ گیا ہے؟ نہیں. کیا ساتھ گیا ہے؟ ایمان ساتھ گیا. ایمان. اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تو غار ہے، کیف، یہ مثال ہے. یہ قبر یہ غار ہے، قبر ایک غار ہے، گڑھا ہے، کھڈا ہے. اس گڑھے میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے. اور غار اور کیو جو ہے یہ بھی ایک گڑھا ہے، اندھیرا ہے. وہ زمین کے اوپر ہے اور قبر زمین کے اندر ہے، بس یہ فرق ہے. وہ پہاڑ کے اوپر ہے اور یہ پہاڑ کے نیچے ہے، قبر میں اندر. تو جیسے غار میں وہ اکیلے تھے، لیکن اس غار میں، اندھیرے میں، اکیلے میں وہ ڈرے نہیں، اس لیے کہ ایمان والے تھے. ایسی اگر قبر میں اگرچہ تم اکیلے ہوگے لیکن ڈرو گے نہیں اگر ایمان والے ہو. اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے. سب اکیلا چھوڑ جاتے. کوئی بیوی بڑی محبت کرتی ہے. اگر آپ ماریشس میں ہیں اور کرپیب میں رہتے ہیں اور آپ نے بیوی سے کہا کہ پورٹ لوئس میں شادی ہے، وہاں جا کر میں رات کو رہوں گا، دوستوں کا ذرا ہاتھ بھی بٹانا ہے، تو بیوی کہے گی نہیں میں بھی ساتھ چلوں گی. کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ بیوی کو شک ہے کہ رات کو یہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کس جگہ جائے گا، اس کی نگرانی ہونی چاہیے. بیوی کو بیوی کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کی نگرانی رکھا کرو. آج کل کا معاملہ بڑا خراب ہے، آزادی بہت ہو گئی، لڑکیوں میں آزادی ہو گئی، لڑکوں میں بھی آزادی ہو گئی. لڑکیوں میں آزادی یہ ہو گئی کہ دوپٹہ اتر گیا، سینہ کھل گیا، آزادی کے ساتھ میں گھومتی اور پھرتی ہے. اور لڑکوں میں بھی آزادی ہو گئی
پتلون پہنتے ہیں، ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے نہ روزی کی فکر ہے، بعض نوجوانوں میں اور بعض لڑکیوں میں، سب نہیں، سب الحمدللہ ابھی بھی اللہ کی نیک بندیاں، ابھی اللہ کے نیک بندے عزیز نوجوان اور نوجوان بچیاں اللہ کے سامنے سر جھکانے والی موجود ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بہرحال آزادی آہستہ آہستہ صحبت دیکھ دیکھ کے آتی جا رہی ہے، اور آزادی ہی کی وجہ سے اور بیورو میں اور آفس میں کام کرنے کی وجہ سے اماں ابا کہتے ہیں لڑکا پسند کر لو بھائی، خدا بخش کا بیٹا پسند کر لو بھائی، اس کا پسند کر لو، کہتی ہے نہیں، وہ بیورو میں جاتی ہے نا، اب تو آفس میں جاتی ہے، بیورو میں جاتی ہے، تو بیورو میں جانے کے بعد پسند کر لیا، کون ہے؟ معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں ہے، کس وجہ سے پسند کر لیا؟ کہ آزادی ہو گئی، جس سے چاہو نکاح کر لو۔ تو مسلمان جو ہے وہ جانور نہیں ہے، اچھی طرح اس پر غور کرو، مسلمان جانور نہیں ہے، یہ تو جانور مارے پھرتے ہیں، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پکو اچھی طرح سمجھو، مسلمان جانور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ جانور ہوتا ہے، کتا کٹیا ہوتا ہے، خنزیر ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، بیل اور گائے ہوتی ہے، اور آدمی ہوتا ہے، اس آدمی میں پھر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان میں پھر امت مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت رسول اللہ کی جانور نہیں ہے، جانور منہ مارتا پھرتا ہے، جانور کے یہاں نکاح نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا کسی جانور کے یہاں نکاح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جو بغیر نکاح کے رہتا ہے وہ اور جانور برابر ہے۔ توبہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جو آدمی بغیر نکاح کے رہتا ہے وہ جانور ہے، وہ کتیا کتی ہے، کتیا کتی بغیر نکاح کے رہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کتا اور کتیا کا نکاح ہوا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی دعوت نامہ کسی کو ملا ہے؟ خنزیر کا اور خنزیرنی کا نکاح ہو رہا ہے، کتے کا اور کتیا کا نکاح ہو رہا ہے۔ وہ کتیا میم صاحب کے پاس رہتی ہے ہر وقت، اور کتا بھی میم صاحب کے پاس رہتا ہے، لیکن جب جانا ہوتا ہے اس کو چلا جاتا ہے، میم صاحب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان نکاح کا پابند ہے، مسلمان جانور نہیں ہے، مسلمان کتا اور کتیا نہیں ہے جو بغیر نکاح کے رہتا ہے۔ آج کل یورپ میں بغیر نکاح کے رہتے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن میں بغیر نکاح کے رہتے ہیں، یورپ میں امریکہ میں بغیر نکاح کے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے کتیا 10 بچے 8 بچے پیدا کر دیتی ہے، پھر ہر بچہ اپنے اپنے رستے پہ الگ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے بچے بھی اپنے رستوں پہ لگ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن مسلمان کا بچہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے، نکاح سے پیدا ہوتا ہے، اس میں خیر ہے، وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بندھا رہتا ہے۔ اور جانور جب بڑا ہوا، جب چھوٹا ہے تو کتیا کے بچے 10 8 کتیا کے بچے اس کا دودھ پیتے رہتے، اور اس کے بعد ذرا بڑے ہوئے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے یہ یورپین، ویسٹرن یورپ، ایسٹرن یورپ، کینیڈا اور امریکہ، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ سب حرامی زیادہ تر ہوتے ہیں، انلیجیٹیمیٹ، بغیر نکاح کے ہوتے ہیں، دوستی میں ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے دنیا کو دوستی کے آڑ میں زنا اور حرام ہوتا ہے،
وہ جتنے حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ماں اور باپ بیچارے پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. جیسے کتا کتیا اکیلا رہ جاتا ہے، ایسے ہی ماں اور باپ بھی بیچارے ان کے اکیلے رہ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں نکاح ہے، ایک بندھن ہے نکاح. اس نکاح سے اولاد پیدا ہو رہی ہے. وہ اولاد جو ہے وہ ماں اور باپ کی فرما بردار ہے. اس کو کہا گیا کہ تم ماں اور باپ کی شکل دیکھتے رہو، محبت سے دیکھتے رہو. جتنی مرتبہ محبت سے دیکھو گے اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا رہے. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. نکاح ہے، حرام نہیں ہے. جو فرمایا نکاح ہوگا، کس سے ہوگا نکاح؟ آزادی ہو گئی، بیورو میں چلی گئی، لڑکا پسند کر لیا. کون لڑکا ہے؟ بس کر لیا. رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اگر کسی مسلمان لڑکی نے مشرک کافر سے نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو نکاح ہوگا. کافر اور مشرک سے مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکا نکاح نہیں کر سکتے. وہ نکاح نہیں، وہ حرام ہوگا. جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا، حرام کی اولاد ہوگی. خدا کی لعنت ہوگی. زنا پر خدا کی لعنت ہے. زنا پر خدا کی لعنت ہے. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے چہرے سے ایمان کا نور چلا جاتا ہے. وَلَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن نہیں رہتا. اب اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے سے شادی کر لی جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، تو وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ رہتی ہے جو مسلمان نہیں ہوا، تو وہ لڑکی حرامی کراتی ہے اور زانیہ ہے، بدکار ہے. اس کو گھر میں نہیں آنا چاہیے. جو ماں ایسی لڑکی کو جس نے ہندو سے شادی کی، مشرک سے شادی کی، عیسائی سے شادی کی، یہودی سے شادی کی، مسلمان نہیں کیا، اس کے ساتھ رہتی ہے، جب اس کے ساتھ رہتی ہے مسلمان نہیں کیا ہے تو وہ حرام کرا رہی ہے. ماں اور باپ اگر اس کو بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے کفر پر رضامند ہیں. جب رضامند ہیں تو دیوس ہے. اور دیوس کے لیے اللہ کے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیوس پر اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا ہے. زانی اور زانیہ کو اپنے گھر میں مت آنے دو. بہن اور بھائی کا رشتہ بہت مقدس اور پاک ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ بہت مقدس اور پاک ہے. بیٹی اور ماں کا رشتہ بہت مقدس اور پاک ہے. لیکن اگر بیٹا دوستی کر کے کافروں کے ساتھ رہتا ہے، حرام کرتا ہے یا حرام کرتی ہے، اس کا گھر میں آنا بند کر دو اور یہ سمجھ لو کہ وہ مر گئی ہے. پڑھو درود شریف محبت سے اللہ سیدنا حبیب مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں صاف حکم دے دیا. رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے مسلمان عورت اور مسلمان مرد صرف مسلمان سے نکاح کرے.
اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو گھر میں مت آنے دو، وہ زانی ہے، بدکار ہے، وہ لڑکی بدکار ہے، زانیہ ہے، وہ لڑکا بدکار ہے اور زانی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اولاد دی تھی اور وہ مر گئی، ختم۔ ایسے کو اگر بلاؤ گے گھر میں لعنت آئے گی، گھر میں نحوست آئے گی، گھر سے خیر و برکت چلی جائے گی، خیر و برکت چلی جائے گی۔ ایسی اولاد پر خدا کی لعنت ہے۔ جو اسلام کے حکم کے مطابق بغیر نکاح کے پہلے اسلام میں نکاح ہے، وہ نکاح جو ہے زنا کو حرام کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، اس ایمان پر قائم رہو۔ اصحاب کہف بھی ایمان پر قائم رہے۔ تو دیکھو ایک رات کو قبر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، قبر میں نہیں رہنے کے لیے تیار۔ دوست آپ سے بڑی محبت کرے گا، آپ نے اپنے دوست کو 1000 روپے دے دیے، 5000 دے دیے، 20000 دے دیے، سامان بھی دیا، مال بھی دیا، کاروبار بھی دیا۔ اب جب دوست کا انتقال ہوا، کوئی آپ سے کہہ دے کہ ذرا دوست کے ساتھ رات کو رہ جاؤ قبر میں، ذرا اس کا تھوڑا سا سب چھوڑ جائے، دوست بھی چھوڑ گئے، بچے بھی چھوڑ گئے، بیٹا بھی چھوڑ گیا، باپ بھی چھوڑ گیا، سب اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ اور وہاں قبر میں کبھی آپ نے دیکھا، قبر میں کبھی آپ نے دیکھا، کبھی سنا اور کبھی کسی سے کہا ہے بڑی اندھیرا بہت ہوگا، میرے مرنے کے بعد وہاں ذرا موریشس الیکٹریسٹی بورڈ سے کہہ دینا ایک بتی بحال جل جائے گی چراغ قبر کے اندر۔ موریشس الیکٹریسٹی بورڈ سے کہو کنیکشن دے دے قبرستان میں، قبروں کے اندر دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا بات ہے، یہ کنیکشن دیتے ہیں آپ کے مکان میں، قبر میں مکان ہے، مستقل مکان ہے، کئی سو برس کا مکان، یہ مکان تو 50 برس کا ہے، 50 برس رہنا ہے، 40 برس رہنا ہے، 25 برس رہنا ہے۔ اب درخواست لکھ کر دو، موریشس الیکٹریسٹی بورڈ، قبر کے اندر مجھ کو جانا ہے، وہاں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے دن وہاں رہوں گا، پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، 100 برس، 200 برس، 300 برس، بہت پرانا قبرستان ہے، اس میں رہنا ہے، مجھ کو الیکٹریسٹی کا ایک بلب چاہیے، ایک بلب روشن رہے۔ الیکٹریسٹی بورڈ والے اجازت دیں گے؟ لگائیں گے؟ لگا کے دیکھ لو، پورا الیکٹریسٹی اسٹیشن پھٹ جائے گا، نہیں رہ سکتے۔ اچھا چلو ٹیلی فون لگا کے دیکھ لو، موریشس ٹیلی کم قبر میں لگا دو، تاکہ مرنے کے بعد پتہ چلے کیا سوال ہو رہا ہے، کیا جواب ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، پونپا کے پا کوپا، کیا کوزے کیا نہ کوزے، معلوم تو ہو۔ ہاں معلوم تو ہو کہ مازے کے مازے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کوئی پتہ نہیں لیتا۔ کیا بات ہے، ختم۔ اس سے عبرت حاصل کرو۔ قبرستان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر کے اندر ہم رکھتے ہیں مردوں کو 1000 برس تک۔ دیکھو 300 برس تک غار میں اصحاب کہف کو رکھا، غار میں رکھا، اندھیرے میں رکھا۔ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، تو وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھو، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ۔ تو اندھیری
قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، تو بھروسہ 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 دین و دنیا میں تمہارا رسول اللہ، بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے نیک بندے اصحاب کہف، یہ اللہ کے نیک بندے اصحاب کہف غار میں جب گئے تو وہ آدمی جو بتانے کے لیے آئے تھے ساتھی، وہ بھی اندر چلے گئے کہ میں جا کے ساتھیوں کو خبر کرتا ہوں، وہ اندر گئے تو نہیں آئے، اس لیے کہ وہ ساتھی پھر سلا دیے گئے، اور یہ بھی جب گئے تو یہ بھی جا کے سو گئے۔ اب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان کی سلامتی کے لیے گئے۔ کتا ان کے ساتھ ساتھ تھا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جانور لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ ان کے ساتھ تھا، یہاں بھی ساتھ تھا اور وہاں بھی ساتھ رہے۔ تو جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے محبت کرتے، اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے، صاحب تقوی لوگوں سے، جو نمازی ہو، روزے دار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہو اور بندوں کے حق بھی ادا کرتے ہو، مخلوق خدا کو دھوکہ نہ دیتے ہو، صالحین۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا بحسنا اولئک الرفیقا، جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہاں ہیں وہ قیامت کے دن بھی ان نیک بندوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، پھر وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بڑی قابل قدر جگہ ہے، اس جگہ پر ہم کو چاہیے کہ مسجد بنا دیں۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو یادگار ہو گئی، یہ تو جگہ ہو گئی، اللہ کے ولیوں کی جگہ ہو گئی، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، مقبول صالحین کہ ڈرے نہیں، بادشاہ سے ڈرے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مکان چھوڑا، شہر چھوڑا، وطن چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اس جگہ پر مسجد بناؤ تاکہ یادگار ہو جائے، اس جگہ پر مسجد بنائی گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی یادگار پر مسجد بنانی چاہیے، بزرگوں کی یادگار پر مسجد بنا کر اللہ اللہ کرنی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کی یادگار بنا کے بزرگوں کو سجدے کرنے شروع کر دو، نہ، وہ تو سجدے کے خلاف تو ساری جنگ لڑی تھی، انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعض لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، حرام ہے،
قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، جائز نہیں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بوسہ دادن در قبر طریقہ یہود و نصارہ است، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بڑے ادب سے مسلمان حاضر ہوتا ہے مزار شریف پر بزرگوں کے، اور ادب سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ کر ان کی خدمت میں سلام پیش کر کے، تحفہ پیش کر کے قرآن شریف کا، اور ادب سے واپس آ جاتا ہے، نہ چومتا ہے نہ جھک کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا سایہ آنا شروع ہو گیا، پاگل لوگ، بے وقوف، ایسے آدمی کو مینٹل لوپیتال میں داخل کر دینا چاہیے۔ ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے رحمت للعالمین کا۔ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، آیت الکرسی پڑھو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، شیطان بھاگتا ہے، جادو ٹوٹتا ہے، شیطان کے پرخچے اڑتے ہیں، دور بھاگتا ہے۔ صرف اذان کی آواز سے 40 قدم دور سے شیطان بھاگنے لگتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، بس یہ آواز سنتا ہے شیطان 40 قدم بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے، اذان سے بڑھ کر تو قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف میں ایٹم بم آیت الکرسی۔ میرے آقا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب ایمان ہوگا تو اسی ایمان کو قبر میں اندھیرا ہوگا۔ موریشس الیکٹریسٹی بورڈ کوئی بھی آدمی کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن نور محمدی، نور محمدی سے قبر روشن ہو رہی ہوگی۔ لیکن نور محمدی سے قبر جب روشن ہوگی جب تمہارا نور محمدی سے کنیکشن لگا ہوا ہوگا، تو وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلوات الله عليك حبيبي سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ تو نور سے یہ معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
بھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اب تو طیبہ میں بلا لو اور آقا حسرتیں دل کی مٹا دو ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور یہ علی میں خوف قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے یہ ہیں اپنی حاجت بازو ہو بابے اجابت یا نبی سلام علیکہ في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار الہ قادر ملک بے نیازہ خالی جھولیاں ہیں اے اللہ ہم گناہگاروں استیاکاروں کو گناہوں کو معاف فرما جو بیمار وعاج اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا جو بے روزگار ہیں ان کو عطا فرما جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما کہ رزق میں برکت عطا فرما جو برسر روزگار میں تجارت میں جو کے رہنے والے جماعت مسلمانان اہل سنت محفوظ فرما اللہ ان کو اولاد صالحہ جو صالح جو بے اولاد صالحہ کو صاحب کو نیک اور صالح اور آیا دور کر مشکل مصطفیٰ کے واسطے میں مشکل سب کی مصطفیٰ کے واسطے رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے دور ہوں سب سے بلائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تسلیما اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين